اس سورہ مبارکہ کا نام القاریہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 36 کلمات اور 152 حروف ہیں، اور یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین میں پہلے قیامت کے بارے میں استفسار کر کے لوگوں کو چوکنا کر دیا، اس کے بعد ان لرزہ خیز حالات کو بیان کیا جو روز قیامت رونما ہوں گے۔ لوگ پروانوں کی طرح مدہوش بکھرے پڑے ہوں گے، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، سن لو، جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا اس روز بھاری ہوگا، فقط اسے ہی خوش و خرم زندگی نصیب ہوگی، لیکن جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ہاویہ میں پھینک دیا جائے گا۔ آئیے پہلے سورت کے ترجمہ اور تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، زمین و آسمان کی ساری کائنات کو کھڑکھڑا دینے والے شدید جھٹکا اور کڑک۔ مل قاریہ، وہ ہر چیز کو کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ ہر شے کو کھڑکھڑا دینے والے شدید جھٹکے اور کڑک سے مراد کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس سے مراد وہ یوم قیامت ہے جس دن سارے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ رنگ برنگ دھمکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پس وہ شخص کے جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ خوشگوار عیش و مسرت میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس شخص کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ جہنم کا گھڑا ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، تو آپ کیا سمجھے ہیں کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ جہنم کی سخت دہکتی آگ کا انتہائی گہرا گھڑا ہے۔ مزید سمجھنے کے لیے ہم اس سورت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی 3 آیتوں القاریعۃ مل قاریعہ وما ادراک مل قاریعہ، اس میں قاریعہ لفظ کی تکرار ہے۔ 2 چیزوں کے آپس میں شدت سے اس طرح ٹکرانا کہ خوفناک آواز پیدا ہو، اسے عربی میں القرع کہتے ہیں۔ اس سے مراد وقوع قیامت کے وقت جو دل دہلا دینے والی آوازیں پیدا ہوں گی، جب اجرام فلکی آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب فلک بوس پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اس وقت جو دل دہلانے والی گڑگڑاہٹ اور کڑک پیدا ہوگی، اس کا اندازہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ کسی بڑی توپ کا گولہ پھٹنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ آپ اس وقت کا تصور کیجئے جب عطارد، مشتری، زحل، مریخ جیسے سیارے باہم ٹکرائیں گے تو کتنا خوفناک دھماکہ پیدا ہوگا۔ اسی دھماکے کو القاریہ کہا گیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وقوع قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں۔ اس وقت کے ہولناک واقعات سے انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، دماغی توازن برقرار نہ رہے گا۔ جس طرح بکھرے ہوئے پروانے سراسیمگی کی حالت میں ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت انسان کی بھی یہی حالت ہوگی۔ کوئی ہوش باختہ یہاں گرا پڑا ہوگا، کوئی وہاں گرا پڑا ہوگا۔ انسان کا غرور و تکبر سب کافور ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور دھنی ہوئی اون کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، موازین جمع ہے، اس کے واحد کے بارے میں 2 قول ہیں، یہ موضوع کی جمع ہے یا میزان کی۔ پہلی صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جس کے نیک اعمال وزنی ہوں گے، اور دوسری صورت میں معنی ہوگا جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کو ایسی زندگی بخشی جائے گی جن میں آرام و آرائش کے ہزاروں سامان ہوں گے، غم اور ملال کا وہاں نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ زندگی گزارنے والا ایسی زندگی سے مطمئن اور مسرور ہوگا، توقع سے بہت زیادہ پا کر بہت شاداب
कामयाब और खुशो खुरम होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, लेकिन जिन बदबख्तों के नेकियों के पलड़े हल्के होंगे, कुफ्र व नफाक की वजह से उनके वो अमाल जो बज़ाहिर बड़े नेक और सालेह थे, बारगाह इलाही में उनका कोई वजन न होगा और उन बदनसीबों का ठिकाना जहन्नुम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक बड़ा मोटा ताज़ा आदमी पेश किया जाएगा, अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर से भी वो हल्का होगा। फिर ये आयत पढ़ी और कहा कि क़यामत के दिन उसका कोई वजन न होगा। हाविया दोज़ख के तबकात में से एक तबके का नाम है जो इतना गहरा होगा कि उसकी गहराई का अंदाज़ा अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं। लेकिन ये मामला सबको पेश नहीं आएगा। बाज़ वो खुश नसीब होंगे जिन्हें बिला हिसाब जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिल जाएगी, और बाज़ ऐसे मुजरम होंगे जिनके चेहरों से ही उनके जुर्म की नोयत आया होगी और उन्हें उनकी पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ कर ले जाया जाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तराजू नस्ब कर दिए जाएंगे, फिर अहले सलात को बुलाया जाएगा और उन तराजुओं पर तोल कर उनको अजर दिया जाएगा। इसी तरह हुज्जाज के साथ भी यही बर्ताव किया जाएगा। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, और आपको क्या मालूम कि वो हाविया क्या है, एक दहकती हुई आग। वो आग जो हरारत और तपश में तमाम हदूद से तजावुज कर गई होगी। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।